اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کی ابتدا میں آپ سب سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے تاکہ کوئی بات آپ کے سینوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی عیادت کر کے آؤ۔ فرشتے آتے ہیں، اس شخص کی عیادت کرتے ہیں، اور جب واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے مالک آپ تو بخوبی علم رکھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کیا کہتا تھا۔ آپ کا بندہ آپ کا شکر ادا کرتا تھا اور وہ آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اگر میں اس بندے کو اس بیماری سے شفا عطا کر دیتا ہوں تو میں اسے اس صحت سے بہتر صحت عطا کروں گا جو صحت اسے پہلے عطا کی تھی۔ اور ہاں یہ بھی سن لو اگر میں اسے اسی بیماری کی حالت میں موت دے دیتا ہوں تو پھر گواہ رہنا کہ میں اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی حدیث، کتنی پیاری حدیث جو سن کے دلوں میں ٹھنڈک نہیں اتر جاتی۔ آپ میں سے جو میرے قریبی لوگ ہیں، جو مجھے اچھی طرح جاننے والے لوگ ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ میں ایک آنکھوں کا مریض ہوں۔ میرے لیے دھوپ میں سفر کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، تو ہاسپٹلز میں بھی چیک اپ کروائے لیکن علاج کوئی اس کا اچھا مل نہیں رہا تھا، تو کافی پریشانی کا وقت تھا، سوچ کے اکثر پریشانی ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن میں اچانک بیٹھا حدیثیں پڑھ رہا تھا تو اس حدیث سے میری نظر گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جب آمنہ کے لال کی یہ حدیث سن لی نا تو دل میں یقین جانے ٹھنڈک پڑ گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کا شکر ہے اب پرسکون زندگی گزر رہی ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو مومن کے لیے ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن پر جب کوئی نعمت آتی ہے، جب کوئی اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے اس کے لیے فائدہ، اور ایک مومن پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے اس کے لیے فائدہ۔ اللہ اکبر! آگے چلیے تو حضرت یونس علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مرتبہ جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اے جبریل مجھے کسی ایسے شخص سے ملاؤ جو اس وقت نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب ترین شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص تھا جو نابینا تھا اور دونوں ہاتھوں سے وہ معذور تھا، اس کے جسم میں پیپ پڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر! حضرت یونس علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو اس نے اسلام کا جواب دیا اور کہنے لگا الحمدللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے کہ اے بندہ خدا کیا آپ شروع سے ہی نابینا ہو، بچپن سے ہی نابینا ہو؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں جب اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا کہ میں دنیا کے نظارے کر سکوں تو میں دنیا کے نظارے کرتا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس کی آنکھیں لے لینی چاہیے تو انہوں نے میری آنکھیں لے لی، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بندے کیا آپ کے ہاتھ کیا بچپن سے ہی نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، میرے ہاتھ تو تھے، جب تک اللہ نے چاہا کہ اس کے ہاتھ سلامت رہے تو میرے ہاتھ سلامت رہے، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے ہاتھ لے لینے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لے لیے۔ پھر بھی اللہ کا لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں شکر ہے، الحمدللہ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ کے جسم میں ابتدا سے ہی پیپ ڈلی ہوئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں، میرا جسم صحیح سلامت تھا، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا جسم سلامت رہے تب تک میرا جسم صحیح سلامت رہا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس کو یہ بیماری ہو جانی چاہیے تو پھر مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ جبرائیل واقعی یہ بندہ رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم میں بھی صبر و شکر کی توفیق دے دے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت بیمار ہیں،
कोशिश करें कि बीमारी की सूरत में नाशुक्री के अल्फाज ज़ुबान से निकल ना पाएं। हम में से कितने ही लोग बीमारी की सूरत में बहुत से जुमले बोल डालते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि हम अक्सर औक़ात कुफरिया जुमले भी बोल डालते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें इज्तनाब करना चाहिए। बीमारी भी आए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सब्र व शुक्र से बीमारी तो गुजर जानी है। आप सब्र से शुक्र से गुजारेंगे तो भी गुजर जाएगी, नाशुक्री से गुजारेंगे तो भी गुजर जाएगी। लेकिन बहुत फ़र्क है सब्र से गुजारी हुई बीमारी का और नाशुक्री से गुजारी हुई। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सेहत अता फरमाए, और अगर हम बीमार हैं तो हमें बीमारी में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।